سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی نورانی بات کا ہمارا موضوع آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ کوئی پھولوں سے وابستہ، کوئی کانٹوں سے وابستہ، کوئی پھولوں سے وابستہ، کوئی کانٹوں سے وابستہ، ہماری زندگی ہے آپ کے قدموں سے وابستہ۔ جو سلجھے تو نکھر جائے، جو الجھے تو بکھر جائے، جو سلجھے تو نکھر جائے، جو الجھے تو بکھر جائے، نظام دو جہاں ہے آپ کی زلفوں سے وابستہ، نظام دو جہاں ہے آپ کی زلفوں سے وابستہ۔ حضرت گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی حبشی غلام آیا جو مخالف کی جانب سے مسلمانوں سے جنگ لڑ رہا تھا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چرواہا ہوں، لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتا ہوں، اور وہ بکریاں جنگل میں چھوڑ رکھی ہے۔ اگر میں یہاں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو وہ بکریاں لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کنکریاں لی اور اس کو دے کر فرمایا، یہ کنکریاں اپنی بکریوں کی طرف پھینک دو۔ جب اس نے وہ کنکریاں پھینک دی تو وہ تمام بکریوں کو شعور آ گیا کہ وہ جس قصبے میں اور جس قبیلے کی بکریاں تھیں وہ اس گھر میں خود بخود چلی گئیں۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جس گلی سے گزرتے بچے سامنے آ جاتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کی گال پر اپنا دست شفقت پھیر دیتے وہ گال چمکنے لگ جاتا، اور جس کے دونوں گالوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس دونوں گال چمکنے لگ جاتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گالوں پر اپنا مبارک دست نورانی کو پھیرا تو دونوں گال ایسے روشن ہو گئے کہ لوگ میرے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ معافی کا عام اعلان ہو چکا تھا۔ فضالہ نامی ایک کافر بھی شامل طواف ہو گیا اور دل میں خیال کرنے لگا کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم طواف فرما رہے ہیں، یہ موقع بہت اچھا ہے کہ اب آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ طواف میں مشغول ہوا اور ایک بار آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو فضالہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں فضالہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ذکر کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اور اپنا دست نورانی فضالہ کے سینے پر رکھ کر فرمایا، فضالہ سوچ لے۔ فضالہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک رکھنے سے پہلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک رکھنے کے بعد مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کوئی محبوب نہیں، اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔
حضرت گرامی ہجرت کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کی بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا. وہ بیمار تھی، ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آقا نے اس کے تھنوں سے دودھ دھونا شروع کر دیا اور بہت سارے برتن بھر دیے. حضرت گرامی عموماً بکری کی عمر 7 یا 9 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جس بکری پر آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا وہ 22 سال تک زندہ رہی اور 22 سال تک دودھ دے رہی. قحط سالی کے زمانے میں کنویں سوکھ گئے، بکریوں کے تھن سوکھ گئے اور دودھ سوکھ گئے، مگر معبد کی بکری کا دودھ ہمیشہ دیتی رہی. اور وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گر کر مر گئی. دست مبارک کا یہ بھی کرشمہ تھا کہ وہ ذبح ہونے سے بھی بچ گئی اور قدرتی موت مر گئی. آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک ابھی 2 سال کی تھی. آپ کی دودھ بہن حضرت شیمہ بھی آپ کے ساتھ بکریاں چرانے گئی اور تھوڑی ہی دیر میں روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اماں حلیمہ، ہمارا قریشی بھائی جب گھر سے باہر نکلا تو بادل اس پر سایہ کیے ہوئے تھے اور بکریاں روزانہ آپس میں لڑتی تھی. آج بکریاں لڑی نہیں بلکہ جو بھی زیادتی کرتی وہ حضور کے پاس آ جاتی تو آپ اس پر ہار پھیر دیتے اور وہ خوشی سے جھوم کر چلے جاتی. ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں ایسا کپڑا اوڑھے ہوئے تھی کہ جس پر جاندار کی تصویر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھاڑ ڈالا. پھر فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا جو اللہ کی کسی مخلوق کی تصویر کشی کریں. ام المومنین فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس ایک ڈھال لے کر آئے جس میں عقاب کی تصویر کندہ تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس تصویر کو غائب کر دیا. حضرت ابن عساکر نے حضرت مکحول سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ڈھال تھی جس پر مینڈے کی تصویر کندہ تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس تصویر کی موجودگی کو مکروہ جانا اور جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس تصویر کو دور کر دیا اور ڈھال بغیر تصویر کے ہو گئی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس غلاموں کے ساتھ آیا اور میں مسلمان ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سر پر پھیرا. جس جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے سر پر دست اقدس پھیرا اس جگہ کے بال سیاہ رہے اور باقی سفید ہو گئے. حضرت بن عساکر نے حضرت عطا سے جو کہ صاحب بن زید کے غلام تھے روایت کی. انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب کا سر دماغ سے پیشانی تک سیاہ تھا اور ان کا بقایا سر سفید تھا. میں نے پوچھا کہ اے میرے آقا، آپ کے سر کے بالوں سے زیادہ عجیب بات میں نے کہیں نہیں دیکھی. تو انہوں نے فرمایا بیٹے تم کیا جانو اس کی وجہ کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ صاحب بن یزید. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سر پر پھیرا اور فرمایا بارک اللہ فیک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگنے کی وجہ سے میرا سر کبھی سفید نہ ہوگا. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میرے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے تو میں روتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں؟ پھر میرے سر پر دست اقدس پھیرا تو میرے سر میں آپ کے دست اقدس کا یہ اثر ہوا کہ وہ تو کالا رہا اور باقی سارے جسم کے بال سفید ہو گئے اور میری زبان میں لکنت تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں لعاب دہن لگایا تو زبان بھی ٹھیک ہو گئی. پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ بحیر، آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا نام بشیر ہے۔ حضرت گرامی حضرت بشیر بن معاویہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد حضرت معاویہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کے سر اور چہرے پر دست اقدس پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پھرنے کے بعد ان کا چہرہ چاند کی مانند چمکنے لگا اور وہ جس پر اپنا ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت اللہ العالمین۔ حضرت حلب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قاصد بن کر آئے اور وہ گنجے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا اور ان کے سر میں بال اگائے اور اسی بنا پر ان کا نام حلب رکھا گیا ہے۔ حضرت اسید بن ابی عناس کے چہرے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس پھیرا اور اپنے دستہ مبارک ان کے سینے پر رکھا تو حضرت اسید اندھیرے گھر میں داخل ہوتے تو وہ گھر روشن ہو جاتا تھا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر اسی وقت ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔